السلام علیکم، میں ہوں ضمیر حیدر۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے ڈومیسٹک پالیٹکس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید جنگ کے بعد جو ہے وہ معاملات بہتری کی طرف چل پڑیں گے اور جو ایک انریسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور لیکن جنگ کے دوران تو سب جماعتیں ایک تھیں اور ایک ہی آواز تھی پاکستان کے لیے، لیکن اس سے پہلے کی صورتحال اور اس کے بعد کی صورتحال شاید اب دوبارہ ویسی ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات وہ بھی اسی طرح چل رہے ہیں۔ کیا بن رہا ہے؟ تحریک چلے گی نہیں چلے گی؟ نئے لوگ کی کوئی شمولیت ہو رہی ہے؟ معاملات کیسز کس طرح چلیں گے؟ خان صاحب کی رہائی کب تک ممکنہ ہے؟ تو انہی باتوں کے لیے ہم نے آج تکلیف دی ہے۔ میرے ویلاگ میں فیصل چودھری صاحب سینئر ایڈوکیٹ اور ماشاءاللہ سینئر لیڈر پی ٹی آئی کے بھی، اور بڑے مفید مشورے دیتے ہیں۔ خان صاحب کو بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب آپ کے وقت۔ چودھری صاحب پہلے تو یہ بتا دینا کہ آپ نے آج ایک ٹویٹ کر دی ہے کہ شمولیت ہو رہی ہے کسی اہم شخصیت کی، بتا دیں۔ سر وہ اجازت لے کے بتاؤں گا۔ اچھا، ہو سکتا ہے جب یہ ہمارا یوٹیوب چلے تو اس وقت تک نام آ چکا نہیں، وہ آپ کو پسند آئیں گے۔ نہیں تو بتا دیں، نام بتا دیں۔ نہیں بس اچھا ہے، اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑتا ہے پی ٹی آئی میں نہ ہوتے بغیر۔ اچھا تو اچھا آدمی ہے۔ اچھا، اور کسی سیاسی جماعت میں ابھی ہیں آلریڈی یا انڈیپینڈنٹ ہیں؟ تھے سیاسی جماعت میں تھے۔ اب یہ کسوٹی تو نہیں میں کھیل سکتا آپ کے ساتھ، لیکن ویسے بتا دیں کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس چلیں انشاءاللہ آپ ہی کو بتائیے۔ یہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ عید سے پہلے اناؤنس ہو جائے گا، ہوپفلی اس کی اجازت دے دی ہے اچھا عمران خان صاحب نے، صحیح ہے۔ اور آئی تھنک کہ وہ بس آپ کو میں سسپینس برقرار رکھنا چاہتا ہوں، آپ کا بھی اور میرا بھی۔ نہیں، اگر بتا دیں گے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ ذرا خیر ہے مطلب وہ اچھا چلو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ ہے وادی مہران سے۔ وادی مہران سے؟ اچھا، وادی مہران سے۔ اب آپ نے ایک اور کسوٹی کی لائن کھول دی ہے۔ ویسے چوہی صاحب نام بتا دیتے تو کوئی نہیں، ابھی سسپینس رہنے دیں ضمیر بھائی، آپ کی اجازت سے صاحب سے بات کر کے بتاؤں گا۔ صاحب نے اجازت نہیں دی اگر میرا یہ پروگرام اپلوڈ ہونے سے پہلے اگر نام آ گیا تو پھر وہ بتا دوں گا تو نہیں، تو پھر لیکن پھر وہ یہ پھر آپ ایک کلپ ڈال دیجیے گا اس میں ایڈٹ کر کے۔ چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی کچھ دن پہلے سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب صاحب کے حوالے سے فل سپورٹ انہوں کو کہا کہ جی جو تحریک آرگنائز اور اس میں فواد چوہدری صاحب نے بھی اور آپ نے بھی، تو یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیا، کیونکہ آپ جو ود ان پارٹی جو معاملہ چل رہے تھے، آپ کا اور فواد چوہدری صاحب کا ٹویٹ بڑا میننگ فل تصور کیا جا رہا ہے اس صورتحال میں۔ ضمیر بات یہ ہے نا سر کہ اب عمران خان صاحب کو، آپ کو پتہ ہماری تو اوپینین مختلف تھی، میں تو بالکل کینڈیڈ اوپینین دن کا عادی ہوں، میں آپ سے بھی وہ بات کرتا ہوں، خان صاحب سے بھی بات کرتا ہوں، میں کوئی تحریک کے اتنے حق میں نہیں تھا یا اس کا بات ہے، لیکن اب خان صاحب نے کیونکہ فیصلہ کر دیا ہے تو پھر خان صاحب کے فیصلے کے بعد تو ifs and buts رہتے نہیں ہیں، ہماری آراء یا ہمارے تفصیلات۔ تحریک کی کوئی ٹائم لائن؟ میرے خیال میں بجٹ کے بعد ہوگی، اور مین وائل جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کیونکہ بجٹ جو ہے دیکھیں ایک بجٹ بیسس بن سکتا ہے اس تحریک کو میں زور ڈالنے کے لیے؟ میرے خیال میں اس لیے ہے کہ کیونکہ بجٹ سے پہلے تو معذرت سے پی ٹی آئی نے ابھی تک اس طرح کوئی نہ عوام کے حوالے سے بات کی ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ بجٹ آپ کو معلوم ہے مہنگائی، مطلب کلیمز ہیں کہ جی انفلیشن بہت نیچے آ گیا، لیکن یہ ریٹ آف انفلیشن جو ہے وہ نیچے آیا ہے، جو پرائسز جہاں پہ پہنچ چکی تھیں وہ نیچے نہیں آئی ہیں۔ بلکہ کل سی پی آئی کی جو رپورٹ ہے بالکل اس کے مطابق تو وہ بھی بریک ہو گیا اور بڑھ گیا، دوبارہ بڑھ گیا سلسلہ تھا اور وہ آگے بڑھے گا۔ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کو جو پوسٹ وار سچویشن ہے، دیکھیں آپ جب پالیٹکس کرتے ہیں تو پھر آپ کو ڈے ٹو ڈے افیئرس کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے بہت ساری بسز مس کی ہیں۔ 26 نومبر کو پبلک اپرائزنگ ہوئی، 12 بندے آن دا اسپاٹ ان کی شہادت ہو گئی، 5 بندے بعد میں ہوئے، ہم کیپٹلائز نہیں کر سکے، اس سے پہلے 8 فروری کو کیپٹلائز نہیں کر سکے۔ ایک سیکنڈ یہیں پہ، اب یہی تو بات جو آپ کے مخالفین ہیں وہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ بیسکلی کرنا ہی یہ چاہتے ہیں کہ آپ لاشیں دیں اور ان کے اوپر کیپٹلائز کریں، تو یہ ایک مطلب نیگیٹو بات نہیں چلی جاتی؟ ڈیفینیٹلی اس وقت جو ہے صورتحال اس میں سر یہ بات
لاشیں تو آبویسلی کوئی نہیں دینا چاہتا, لیکن جو کیپٹلائز کرنا تھا وہ نہیں. اچھا مطلب اگر دیکھیں نا کیجولٹیز ہوئی ہیں تو اگر ایک بھی ہو جائے تو بہت بہت بڑی بات ہے. اپنے ملک کا شہری ہے نا. صحیح ہے. اور بارش آن دا اسپاٹ, میں تو تھا ادھر, بالکل, تو میرا تو گھر بھی پاس ہے, تو میں نے فائرنگ کی آواز بھی سنی آپ مجھے سے. صحیح. تو یہ چیزوں کو پھر 8 فروری کو نہیں کیپٹلائز کر سکے, پھر پولیٹیکل لائنس ہم نہیں بنا سکے. 26ویں ترمیم کے بعد کوڈ پیکنگ ہو چکی ہے. اب عمران خان صاحب کو میں نے یہی کہا تھا کہ سر آپ کی شخصیت بہت ریلیونٹ ہے, آپ بہت مضبوط ہے, بہت پاپولر ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہم باہر اتنے پاپولر نہیں ہیں. آپ کی پارٹی جو ہے وہ اتنی کمزور ہے, وہ ریلیونٹ نہیں ہے. دوسرا کوئی رہی صحیح کثر جو ہے وہ باقی اپنے دوست نکال دیتے ہیں آ کے, فلانا کمپرومائز ہے, فلانا کمپرومائز ہے, کوئی فیملی کے لوگ کہہ دیتے ہیں. تو میں نے تو یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو پھر کوئی ٹرافی ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہے, یہ گوہر کے آئی ہے یا علی مین کے آئی ہے, یا جو آپ لوگوں کمپرومائز کہتے ہیں فلانے کیا ہوا ہے, تو جا کے لے لیں. آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے کمپرومائز؟ پتہ نہیں ڈیفینیشن. نہیں تو یہ پھر مطلب خان صاحب کے کانوں میں جا کے یہ بات جو کرتے ہیں تو خان صاحب ان سے پوچھتے نہیں کہ what do you mean by compromise? If any individual person is trying to make a bridge between PTI and establishment or PTI and government parties, تو وہ کمپرومائز کیسے ہے؟ مطلب مجھے اس بات پہ دیکھیے, فار ایگزامپل اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی, پھر آپ کی ملاقات بھی ہوئی, تو پھر وہ کس نے کروائی؟ ہماری بھی وہی کرواتے ہیں. تو جیل اتھارٹیز ہی ہوتی ہے نا جو اجازت دیتی ہیں, جو بھی ہے. یہ ال فیلنگ ہوتی ہے کچھ لوگوں میں کہ جی فواد چودھری اور فیصل چودھری تو جب چاہیں مل لیتے ہیں جا کے. فواد صاحب تو اپنے کیسز میں جاتے ہیں زیادہ, اور میں تو چلا جاتا تھا. میں بھی 2-3 کسی مقصد کے لیے گیا تھا نا. ہاں, سب کے لیے کوئی ایسی چیز تھی جو ان کے بینیفیشری تھی, تو وہی بات بندہ کرنے جاتا. ورنہ خان صاحب, مطلب میں نے خان صاحب سے بلکہ جب بات ہوئی تو بی بی نے پوچھا کہ آپ کیسے آ جاتے, تو میں نے کہا جی کہ میرا کون سا پھوپھی کا پتر اندر ہے, میرے سے بینیفیشیل آپ ہی ہیں. اور ان کی میٹنگ بھی میں نے کروا کے دی تھی, ان کے اخبار بھی میں نے لگوا کے دیے, ان کے ٹی وی بھی میں نے بحال کرا کے دیا. بچوں سے 3 دفعہ بات ہوئی ہے, 2 دفعہ میں نے کرا کے دیے, 3 دفعہ 4 دفعہ ہوئی ہے تو 3 دفعہ میں نے کرا کے دیے. اور پھر ان کے بعد جو بی بی کی اور بشرا بی بی اور عمران خان کی میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی میں نے کروا کے دی ہے. ٹھیک ہے. اب پارٹی میں ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں, نہیں تو پھر وہ جو آپ کے مطلب جو پارٹی میں جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بیسیکلی شاید ڈیل کروانے کے لیے زیادہ آپ جاتے ہیں, اس لیے آپ کو لیوریج بھی ملتی ہے کہ آپ ملاقاتیں کر لیتے ہیں. ایک چیز وہ عمران خان کو نہیں جانتے, عمران خان روٹی کو چوٹی کہتے ہیں, یہ وہ ڈیل کریں گے. وہ ڈیل عمران خان سے جو مانگ رہے ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے. میں آپ کو جنوری 2025 کی بات بتاتا ہوں, جب علی مین صاحب اور گور صاحب کی ملاقات ہوئی ٹاپ آرمی ہیرارکی سے, تو گور صاحب آئے, مجھے بھی بات ہوئی عمران خان صاحب نے جس میں انڈورس کیا تھا, گور صاحب کے کہنے پہ کیا تھا, میں بھی وہاں پہ موجود تھا. تو میں ذرا سائڈ پہ ہونے, میں نے کہا سر وہ چیئرمین صاحب نے آپ کو کچھ بتانا ہے, تو کہنے لگے نہیں جب ٹھہر جاؤ, کوئی ایسی سیکرٹ بات تو ہے نہیں. تو وہ بات ہوئی, تو خان صاحب نے بعد میں مجھ سے پوچھا کیسے وہ سب سے پوچھتے ہیں, انہوں نے کہا بھائی بنی گلا جانا چاہیے. میں نے کہا شام سے پہلے چلے جائیں. کہنے لگے نہیں وہ انٹرنیشنل پریشر کا جو اس وقت تھا, اور ایک تاثر آ جائے گا, اور یہ ایسے چلے جائیں, کہہ جائیں گے ہم اس میں ہیں تو وہ اس کو اوائڈ کریں گے. میں نے کہا سر وہ میری نظر میں آپ جائیں گے تو اسے کافی سارے ایونیوز کھول سکتے ہیں, کم سے کم وہ لڑائی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے نا پالیٹکس میں, لڑائی کرانا اور شکوک پیدا کرنا, یہ وہ ایک پارٹ آف دا گیم ہوتا ہے. تو میں نے کہا سر وہ پھر خان صاحب نے خیر کنوینس کیا کہ نہیں یار وہ اس میں ان کی اپنی جیل ہے, بی بی کی جیل ہے. انہوں نے کہا یار ہمارے لوگ ہیں اتنے کارکنان, انہوں نے جیل کاٹی ہے, پھر وہ میرے پہ بڑا گلا بن جائے گا. ہاں اگر یہ وہ قیدین کو یہ پہلے کرتے ہیں تو پھر تو سوچا جا سکتا ہے, تو پہلے سی بی ایمس کو کریں. وہ سی بی ایمس میں پھر وہ پیچھے ہو گئے, اور وہ سی بی ایمس میں آپ کو یہ بتاؤں پچھلے مہینے بھی ہونا تھا. یہ جو تنویر صاحب آئے ہوئے تھے نا, یہ ایسے نہیں آئے ہوئے تھے. یہ لوگ تو ایویں ہمارا سوشل میڈیا شروع ہو جاتا ہے, یہ وہ تنویر صاحب کی کنٹروورسیز بہت سامنے آ گئی نا, انہوں نے انٹرویو میں جا کے پھر جو وہ بولتے بہت ہیں اور وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اب بات یہ ہے کہ آپ ایسے بندے کے تھرو سی بی ایمز ہو جانے تھے, لیکن وہ پھر تعلق میر بھائی جس کا تعلق ہو کسی جگہ, اچھا ٹھیک ہے, وہ دیکھے نا, مطلب اگر میرا تو یو سیکنڈ دیٹ کہ ہی کوڈ ہیو بین این نہیں, ان سے یہ ہوا, میں ان سے ہوا نا کہ ان سے جو کہا گیا یا باقی دوستوں سے کہا گیا جو پچھلے ڈیلیگیٹ, انصار عباسی کی جو رپورٹ ہے نا انصار عباسی صاحب کی, وہ فیکچولی کافی حد تک ایگزیجریٹڈ ہے. کوئی ڈیلیگیشن نہیں آیا تھا, ایک ہی آدمی آیا تھا, اور ایک آدمی کو بلایا گیا تھا, اور بلانے کے بعد ان کو یہ کیا گیا کہ
ان کو انہوں نے کہا کہ وہ جی آپ وہ یاسمین راشد کو رہا کریں گے جو اعجاز صاحب کو یہ وہ سی بی ایم بیچ میں 10 مئی ہو گیا تو ہمارا بابا اوپر آ گیا. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے تو میں جھٹکی سی بات کرتا ہوں کہ وہ آپ ظاہر ہم کامیاب ہو گئے, فوج جنگ تو جیتی ہے, ٹھیک ہے whether you like it or not, کوئی اگر کوئی کسی کو اپنی کوئی تکلیف ہے تو ہوتی رہے, فوج جنگ نے جیتی اور دلیری سے جیتی ہے. صحیح. اس پہ آپ کو فیلڈ مارشل کو بھی کریڈٹ دینا پڑتا ہے, ایئر فورس چیف کو بھی دینا پڑتا ہے. نہیں یار جو انہوں نے کیا ہے, ہمارے لڑکوں نے, ہمارے پائلٹوں نے, ہمارے شہریوں نے کالا اسپیڈ ہے اسپیڈ, لیکن وہ پھر وہ نہیں ہوئے. اچھا اس پہ پھر عمران خان صاحب کا ایک کنزیکٹو اور کنٹینیوس ایک سٹانس ہے. وہ یہ کہتے ہیں یار میری لڑائی تو ہے کوئی نہیں, لڑائی تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے. پھر یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا تھا. پر بات پہ عمران خان صاحب کی صحیح ہے نا زمین صاحب. اچھا ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو نا. I understand that, but like inch by inch movement شروع ہوئی تھی. like there were proper establishment اور پی ٹی آئی کے درمیان باقاعدہ ڈائلاگ شروع ہو گیا تھا. علی امین اور گوہر کے ساتھ ملاقات نہیں دیکھیں, ملاقات دیکھیں ایک رینڈم ایک ایونٹ پہ ایپیکس کمیٹی کے میٹنگ میں ملاقات ہوئی, اس میں کچھ باتیں ہوئی. گوہر صاحب کا ایپیکس کمیٹی میں کیا کام ہے؟ نہیں obviously وہ چلیں سائڈ لائنز پہ کہیں ملاقات ہو گئی نا, جس طرح ہوتا ہے. تو سائڈ لائنز پہ ملاقات کیا ہوتی ہے؟ ہو گئی. But my point is that's it. اس کے بعد اصل میں دیکھیں اس کے بعد کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں سائڈ پہ بہت زیادہ. Who is building that? لیکن ٹرسٹ اصل ڈیفیسٹ میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہر بندہ کہتا ہے جی کچھ لو دو, کچھ دو ہمارے سے کر لو, ہم سے ہمارے تھرو کر لو, بھئی آپ کر لیں. دیکھیں میرے جیسا بندہ جو ہے, میری تو ٹوٹل خواہی ہے کہ عمران خان سے باہر آئیں. اب یہ جو کہتے ہیں نا, میں آپ نے ان کو باہر لا کے اپنی بس وکالت شروع کرنی ہے, اپنا کام کرنا ہے. آپ کا کوئی کام تو نہیں ہے نا پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی میں میری کون سی ڈیوٹی ہے, میں کون سا پولیٹیکل آفیسر ہولڈر ہوں یا رہا ہوں. صحیح ہے. عمران خان صاحب کے لیے جو میں جیل میں جو میں نے جو کر سکتا تھا کیا ہے, میں نے آگے بھی کر سکتا ہوں. جو اگر کہیں گے تو بالکل بندہ کرتا رہتا ہے. عمران خان کا باہر ہے نا ملک کے لیے بہتر ہے. دیکھیں نا ملک صحیح سمجھ میں چلے گا, میں اور آپ دونوں ٹھیک ہوں گے. لازمی تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے ہر جگہ پہ جانا, میری وکالت ٹھیک ہو جائے, میرے آئین اور میری عدالتیں ٹھیک ہو جائیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے, اور میں I'm happy. and the only thing which is stopping political stability is عمران خان صاحب جیل. اس کی وجہ نا عمران خان از ویری ریلیونٹ, اس کو آپ پھر ریلیونٹ نہیں کنسیڈر کر سکتے. یہ غلط اسیسمنٹ ہے حکومت کی. اور اسی لیے جنگ سے پہلے ان سے باقاعدہ ملاقات ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے تھی. اچھی بات ہوئی جنگ سے پہلے. جنگ وہ جو نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا نے خبر دی, اس کے بعد ڈینائلز بھی آ گئے. نہیں ہوئی, چلیں کوئی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. پہلگام کے بعد میں نے ملاقات کی تھی. ٹھیک ہے. بڑا اسٹرانگ میسج عمران خان صاحب وہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل کسی نے کنونس نہیں کیا. ہم لوگ گئے, انہوں نے اسپوک ہز ہارٹ آؤٹ, یہ اور جنگ کے بعد بھی ایسی. تو دیکھیں نا اسٹیٹمنٹ مطلب میاں نواز صاحب نے بھی نہیں دی, مریم نواز نے بھی نہیں دی, وہ تو انہوں نے تو ابھی تک کوئی ابھی نہیں دی. تو دیکھیں نا یہ پھر کریڈٹ تو جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ عمران خان ہندوستان کا مقابلہ ہوگا نا پاکستان کے ساتھ, تو ضمیر ہم بالکل پولیٹیکل ایفیلیشنز کو پیچھے چھوڑ کے ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن اگر پاکستان میں مسئلہ ہو تو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا ساری عمران خان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, اس کو ریلیونٹ نہ قرار دیں. اور ابھی شاید اچھا ایک موقع ہے, جو لوگ یہ نون لیگ والے جو ہے نا اپنی 1.5 پاؤ گوشت کی خاطر انہوں نے پاکستان کی گائے کو ذبح بھی کر دینا ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں جتنی اسٹیبلٹی ہوگی. ہاں لیکن ایک بات میں اس پہ خان صاحب کی میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے, میں دوبارہ بھی کروں گا, بات پولیٹیکل لوگوں سے کرنی پڑے گی. یہ جو اسٹیبلشمنٹ والی بات ہے نا, یہ نہیں ہوگی ڈائریکٹ. اس کا مطلب ہے نہ وہ جو پشاور میں ہوا اس کے بعد سے لے کے اب تک کوئی رابطہ نہیں, تو پھر ڈیڈ لاک ہوگا. ڈیڈ لاک ہے مطلب آپ سے انڈائریکٹ رابطے تو ہوتے ہیں. انڈائریکٹ رابطے, ہاں. اب مجھے یہ بتائیں نا کہ انڈائریکٹ رابطے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, وہ تو پھر لوگ جو آپ کی پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں وہ فیصل چودھری ہے. نہیں, میں تو اگر ہوں تو میں تو بالکل برج کا رول پلے کروں, میں تو اس میں کبھی انکار بھی نہیں. اور کون ہے پھر انڈائریکٹ؟ گوہر ہیں, علی امین ہیں. اور علی امین نے کیوں ٹویٹ کی تھی وعدہ خلافی والی؟ ایسا تو نہیں کی. اچھا نہیں, دیکھیں اب بات یہ ہے کہ کوسچنز میں ڈاٹس کنیکٹ کروا رہا ہوں. اچھا, علی امین صاحب نے کیوں کی تھی؟ اور علی امین صاحب آن ریکارڈ ہے کہ 99% بات ہو گئی ہے. ہاں ہو گئی ہے نا. صحیح ہے. تو علی امین کو پھر اچھا یہ وہی اسی بیس پہ ہے کہ جی بنی گالا سی بی ایم سے تھے, سی بی ایمز اور پھر بنی گالا. ہوا یہ تھا نا کہ علی نے
یہ تجویز کنسرن کوارٹر سے ڈسکس کی تھی. انہوں نے کہا جی آپ ان کو بنی گالہ بھیجیں اور شبی کو رہا کریں. ابھی علی امین گنڈاپور یا علی گوہر صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ آر یو پریوی ٹو اینی سچ میٹنگس؟ کل تو ہوئی ہے. کس کے ساتھ؟ وہاں پہ ظاہر ہے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ, وزیر اعظم کے ساتھ, اچھا, سب کے ساتھ ہوئی ہے. دیکھیے سائڈ لائنس پہ ہوئی ہے. نہیں, میں تو یہ پوچھ مین ہال میں ہوئی ہے, اور اس میں کہا کہ میں مبارکباد دے دوں, تو انہوں نے کہا کہ سے پوچھ کے مبارک دے رہے ہو یا اپنے آپ کو کہہ رہے ہو. یہ بھی بات ہوئی ہے. تو مبارکباد کا سین اب کب بنے گا؟ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ مبارکباد کا سین بننا چاہیے تھا. دیکھیے میں ایم ناٹ امانگس دوست جو کہ کربنگ یا اس کو بڑھاوا دیتا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے فیصلہ دیا نا, میں نے ٹویٹ کیا کہ سلمان راجہ صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے, سلمان راجہ صاحب آگے آئیں, عمر ایوب صاحب آگے آئیں, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. دیکھیں جب اوپر سے آ جاتی ہے نا ڈائریکشن, آئی انڈرسٹینڈ, تو پھر آپ کو یہ اپنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اڈیالہ میں خان صاحب ابھی بیٹھے ماحول ہوئے نہیں ہیں؟ ہے, اڈیالہ میں ابھی ماحول نہیں ہے. The اڈیالہ میں ordeal of Imran Khan would continue for a little while, or you see that continue for a couple of months? unfortunately I guess so. Like, I don't see it resolving. soon or دیکھیں یار ضمیر, اس ملک میں موجے تو رات کو بھی ہو جائیں گے. موزہ کوئی ہونے کو آپ کو پتہ ہے. پھر یہاں پہ ادھر تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میں خود تھا اس میں, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھا, تو مجھے بھیجا گیا ادھر اسلام آباد میں. میں سیٹرڈے والے دن جب نیا نیا بندہ لا آفسر لگتا نا, تو ہماری تو عادت تھا کہ سارے کیس دیکھنے پڑھنے منڈے کو. تو میں بیٹھا ہوا تھا, تو اچانک ٹی وی لگا, تو میں نے اپنا, وہ طارق صاحب ہمارے سپرنٹینڈنٹ تھے, تو میں نے بچوں کو کہا کہ میں آل کم بیک اور میں آپ کو لنچ پہ لے کے جاتا ہوں نا. تو سارے تیار بیٹھے تھے. تو میں نے طارق صاحب سے کہا کہ طارق صاحب تیاری پکڑ لیں, ہمارا بڑھاوا آ گیا. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا سیٹرڈے والے دن بی ایس ایف کا کیس لگ رہا ہے اور پنجاب حکومت اس میں مین پارٹی ہے, تو یہاں پہ تو اور کوئی لا آفسر ہے نہیں. تو وہی ہوا, 5 منٹ بعد مجھے ایڈوکیٹ جنرل کا فون آیا کہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے گھر فون کیا, پہلے تو گھر سے لڑائی شروع ہوگی کہ بھئی آپ نے لنچ پہ لے کے جانا تھا, یہ آپ سیٹرڈے والے. میں نے کہا بی ٹی وی تو لا رہا ہے, پہلے وہ دیکھ لیں. پھر وہ یونیفارم پہن کے میں ادھر گیا. راستے میں ہمارے قاسم چوہان صاحب, ان کا فون آ گیا کہ جی مجھے بھی بھیجا, کیونکہ بعد میں ان کو آفٹر تھاٹ آیا کہ یہ تو یہ لائرز یونیفارم کی بات ہے. لائرز یونیفارم کے. انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے سر ہم تو وہی پہنتے, دوسرا پا کے مرنا ہے, 10 سال قید ہو جاتی ہے. وہ تو اپنا قاسم صاحب نے کہا بیکاز ان کا یہ خیال تھا کہ شاید میں رضامندی نہیں دوں گا. اچھا, اب آپ کو مطلب ان کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی, تو اس کا کی مطلب وجہ ہے نا سر بات رہائی, تو پھر اس کا مطلب مزید آگے چلی گئی. مطلب مشکلات میں کمی کی یہ ہو سکتی تھی کہ چلے دوبارہ ان کو کہا جائے کہ جی بنی گالہ چلے جائیں, ذرا مطلب ایک انوائرمنٹ چینج ہو جائے. بس کچھ بھی ہم جیسے ڈاکٹر صاحبہ کو رہا کرتے ہیں, جاز صاحب, شاہ محمود صاحب کے, اور یقیناً عمران خان ان سب کے لیے بہت پریشان ہیں. وہ بات کرتے ہیں, ہمیشہ بات کرتے ہیں, اور انہوں نے جھیلا بھی بڑا ہے. دیکھیں نا پرویز الہی صاحب کو لوگ سارے, ہمارے تو اگر عادت ہو جاتی ہے, وہ 5 پسلی ہیں, عمر میں 84 ایئرز اولڈ ہیں. کیا انہوں نے زندگی میں اپنے, ان کے تعلق کا فوج کے ساتھ ہمیشہ مثالی رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے, انہوں نے اپنا دھڑا توڑا, سب کچھ توڑا, اپنی حکومت چھوڑی. ٹھیک ہے, اور جڑ سے 1 انچ بننا نہیں چھوڑ دیتے, انہوں نے حکومت چھاڑ دی. صحیح ہے, عمران خان صاحب کے کہنے پہ. صحیح ہے.